فطرانہ ادا کرتے وقت یہ غلطی کرتے ہیں، ان کا فطرانہ ادا نہیں ہوتا ہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، ایک ہوتا ہے واجبی صدقہ۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے گا، ایک ہوتا ہے نفلی صدقہ، ایک ہوتا ہے واجبی صدقہ۔ نفلی صدقہ ہم مستحق کو بھی دے سکتے، کسی کو بھی دے سکتے، عیسائی کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن جو واجبی صدقہ ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر صدقۃ الفطر ہو گیا، جیسے مثال کے طور پر فطرانہ ہو گیا، یہ واجبی صدقہ ہے اور یہ صرف ہمیں مستحق کو ہی دینے پڑیں گے، اس کے علاوہ غیر مستحق کو ہم نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک نے کہا ہے کہ مسکین کو دے دے، فقیر کو دے دے، یعنی کہ جس آدمی کے پاس کھانا پینا بالکل نہیں اس کو دے سکتے ہیں، جس کے پاس کھانا پینا تو موجود ہے لیکن ضرورت کی حد تک ہے، زیادہ نہیں، اس کو بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے مقدر پیسے موجود ہیں، جو تقریباً میرے اندازے کے مطابق 5 لاکھ سے اوپر نیچے پیسے ہو سکتے ہیں، جس کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں وہ صاحب استعداد ہے، اس کو نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ کسی کے پاس لاکھ روپے 2 لاکھ موجود ہے تو اس کو بھی ہم صدقۃ الفطر دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ ابن سبیل کو دے سکتے ہیں، جو اللہ کے راستے کے مہمان ہیں، جیسے مدارس میں بچے پڑھے ہوتے ہیں، مجاہدین کو بھی دے سکتے ہیں آپ اس شخص کو بھی دے سکتے ہیں کہ جو بندہ گھر سے باہر نکلا مسافر ہو لیکن اس کے پاس پیسے گم ہو گئے ہیں، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ مالدار آدمی لیکن پیسے اس کے پاس موجود نہیں ہے، اس طریقے سے آپ اس شخص کو بھی دے سکتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کٹھی کرتا ہو، حکومت نے ذمہ لگا رکھے اس نے زکوٰۃ کٹھی، اس کو بھی دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ مقروض ہے، اس پر قرضہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اگر قرضہ ادا کر دیں اس کے بعد کچھ نہیں بچتا اس کے پاس، اس کو بھی دے سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ آپ بہن کو بھی دے سکتے ہیں، بھائی کو بھی دے سکتے ہیں، چاچو کو بھی دے سکتے ہیں، ماموں کو بھی دے سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ اور فطرانہ دے سکتے ہیں آپ، بلکہ رشتہ داروں کو دے گا تو زیادہ ثواب ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھیں، سید کو نہیں دے سکتے، سید کے آگے قسمیں ہے، ہاشمی ہے، اور یہ جو چیز سید خاندان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ زکوٰۃ اور فطرانہ یہ بیل کچیل ہوتا ہے۔ اب بیل کچیل کی مستحق نہیں ہے، مسجد میں اکثر لوگ دیتے ہیں، مساجد میں بھی نہیں دے سکتے ہم، اور تعمیراتی کام بھی نہیں دے سکتے، جہاں پر تعمیراتی کام زکوٰۃ کے لیے، فطرانے کے لیے کسی کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے۔ لوگ ہسپتالوں میں دے رہے ہوتے ہیں، بھائی ہسپتالوں میں ٹھیک ہے دیں، لیکن وہاں پر کیسے استعمال کریں ہمیں نہیں پتہ اس بات کا۔ تو زکوٰۃ اور فطرانے کے لیے مستحق بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اب کس کو مستحق بنانا، یعنی کہ مالک بنانا ضروری ہوتا ہے کہ یہ بندہ مالک ہے، یہ آگے وہ جا اس کو مرضی خرچ کرے وہاں پر وہ۔ تو لہٰذا لوگ نا فطرانہ دیتے وقت، زکوٰۃ دیتے وقت یوں ہی پکڑا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنی زکوٰۃ فطرانہ ایسے ہی دے دیا، تحقیق کر کے نہ دیا، تو آپ کی زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی، آپ کا فطرانہ بھی ادا نہیں ہوگا آپ کا۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، مسجد میں نہیں دینا، ٹھیک ہے، مدارس میں دے دو۔ مدارس والے کیسے کرتے ہیں کہ مدارس والے یوں کرتے ہیں کہ وہ کسی کو مالک بنا دیتے ہیں اور بعد میں وہ مدرسے کے کام بھی استعمال ہو جاتے ہیں، بچوں بھی استعمال ہو جاتے ہیں وہ والا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے سید کو نہیں دے سکتے ہم۔ ہاسپٹلوں کے اندر بھی اکثر ایسے نہیں ہوتا، وہاں پر پتہ نہیں ہوتا کہ مال کو کیسے خرچ کرنا ہے۔ مدارس میں علم لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے ان کو کیسے خرچ کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، تو اس طریقے کے مطابق وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو غیر مستحق کو نہیں دے رہی آپ نے زکوٰۃ، اگر دیں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی اور آپ گنہگار ہوگے، آپ کو دوبارہ ادا کرنی پڑے گی آپ کو۔ اگر آپ زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں، فطرانہ دینا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی موجود نہیں ہے جس کو آپ دیں، آپ ہمارے اوپر اسٹریس کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں لوگ مجھے بعض دفعہ بھیجتے ہیں اور پھر میں ان کی امانت لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں، اور جہاں مجھے مناسب لگتا ہے وہاں میں اس کو خرچ کرتا ہوں، میں ان کو۔ آپ مجھے بھی دے سکتے ہیں اور ہمارے ادارے میں دے سکتے ہیں آپ۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو کہ آپ نے جو زکوٰۃ اور فطرانہ ہے کن کو دینا ہے اور کن کو آپ نہیں دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یاد رکھیں کہ باپ بیٹے کو، بیٹے باپ کو، ماں بیٹی کو، بیٹی ماں کو، ان کو بھی نہیں دے سکتے ہم، ٹھیک ہے۔ اور باقی اگر آپ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں، میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہوتا ہے، مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب دوں گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔